الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث قدسی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی. باری سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے یہ بشارت اور خوشخبری ہے کہ موت کے وقت انہیں نہ پچھلی زندگی کے متعلق کوئی غم اور رنج ہوگا، کوئی ڈر ہوگا، اور نہ آئندہ آنے والی زندگی کے متعلق کوئی خوف ہوگا. یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. انسان جب دنیا کی زندگی گزار کر آخرت کا سفر کر رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے بہت سے مناظر ہوتے ہیں. ایک طرف اس نے اپنی زندگی جس انداز سے گزاری ہوگی اس گزاری ہوئی زندگی کے مطابق اس کا دل و دماغ کام کرتا ہوگا. دوسری طرف شیطان سب سے زیادہ زور لگا رہا ہوتا ہے کہ کیسے اس بندے مومن کے دل سے ایمان کو چھین لیا جائے. اور ایک طرف دنیا کے چھوٹنے کا غم اور آخرت کی ابد الآباد زندگی کے متعلق خوف اور ڈر کی کیفیت. بڑا عجیب عالم ہوتا ہے. باری سبحانہ و تعالی نے
اپنے نیک بندوں کے لیے جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری سنائی کہ ایسے وقت میں بھی نہ انہیں کسی طرح کا غم اور رنج ہوگا، نہ کسی طرح کا خوف ہوگا۔ اب اس فضیلت کو سننے کے بعد ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ سوال پیدا ہونا ضروری ہے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جن کے متعلق یہ فضیلت سنائی گئی ہے؟ ایسے نیک بندے کون ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت کی جانب سے یہ فضیلت سنائی گئی ہے؟ حدیث قدسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ پیغام ہے کہ جو شخص میرے ولی کو ستاتا ہے، میرے ولی کو تکلیف دیتا ہے، میرے دوست کو پریشان کرتا ہے، میں اس کے سامنے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ دیکھیے، شریعت مطہرہ کی جانب سے بہت ساری چیزیں منع کی گئی ہیں جنہیں ہم گناہ کہتے ہیں، معصیت کہتے ہیں، نافرمانی کہتے ہیں۔ ان تمام گناہوں کے اندر، ان تمام معصیتوں اور نافرمانیوں کے اندر صرف دو گناہ ایسے ہیں، دو معصیتیں ایسی ہیں، دو نافرمانیاں ایسی ہیں جن نافرمانیوں کے اوپر اللہ رب العزت کی جانب سے جنگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایک ہے سودی کاروبار کرنا، سودی لین دین کرنا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اگر تم سودی کاروبار سے، سودی لین دین سے، سودی معاملات سے، ویاجو لیوڑ دیوڑ سے باز نہیں آتے ہو تو پھر میری طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ولی کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس کے سامنے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو آخر یہ اللہ کا ولی ہے کون؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت، یہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں اللہ کے ولی؟ بار بار ہم سنتے ہیں اللہ کا ولی ہے، اولیاء اللہ ہے، یہ کون ہے؟ تو حضرت نے فرمایا جن کے اندر 5 خوبیاں ہو، 5 صفات ہو، 5 علامتیں اور 5 نشانیاں ہو، وہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ ان 5 نشانیوں میں سے، ان 5 صفات اور ان 5 خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے محبت الہی، کہ اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا دل اللہ کی محبت سے آباد ہوتا ہے، سرفراز ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے بزرگوں کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت حاجی صاحب پیرانہ سالی کے اندر چل رہے تھے، یعنی بڑھاپے کی عمر تھی، اور کمزوری کا عالم تھا۔ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، زندگی بھر تو آپ ذکر و شغل کے اندر کافی مشغول رہا کرتے تھے،
اب بڑھاپا آ چکا ہے، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ آج بھی اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ کا نام لیتا ہوں۔ روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ کا نام لیتا ہوں۔ میرے عزیزو، اندازہ لگائیے، بڑھاپے کے اندر یہ حال ہے تو جوانی کے اندر کیا حال رہا ہوگا۔ اور یہ بات بھی ہے کہ روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ کا نام لینے کی توفیق بھی اسی کو ہو سکتی ہے جس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت، آپ نے زندگی پوری کے پوری زندگی اللہ کی یاد کے اندر، اس کے ذکر و شغل کے اندر گزاری ہے، اب آخری مدت چل رہی ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے، اس وقت آپ کے معمولات کا کیا حال ہے؟ اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں بڑھاپے کے اندر، آدمی کے اندر کسی کام کو کرنے کی سکت نہیں رہتی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی بھی ایک سانس میں 250 مرتبہ اللہ کا نام لیتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کیسی اللہ کی محبت ان حضرات کے دلوں کے اندر بسی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت اپنی محبت کے کچھ ذرات ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ کیسی محبت! فرمایا حضرت فقیہ الامت رحمت اللہ علیہ نے کہ ولی اللہ کے ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو۔ دوسری نشانی، دوسری خوبی، محبت رسول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ چنانچہ ہم اپنے بزرگوں کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگیوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ حضرت تراویح کے بعد اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر تہجد کے اندر مشغول ہو جاتے تھے، اور سحری کے وقت تک حضرت نوافل کے اندر مشغول رہتے تھے۔ مختلف حافظ آ کر پارا پڑھاتے تھے، پھر حافظ بدلتے رہتے تھے، حضرت وہی رہتے تھے۔ پڑھانے والا بدل جاتا تھا اور حضرت کی اقتدا باقی رہتی تھی۔ پڑھانے والے اپنی استعداد کے مطابق 2 4 رکعت آ کر پڑھا کر چلے جاتے تھے۔ ایک آتا تھا، دوسرا آتا تھا، پہلا جاتا تھا، دوسرا آتا تھا، لیکن حضرت کا خود اپنا معمول یہ تھا کہ رات بھر نوافل کے اندر مشغول رہتے تھے۔ ایک مرتبہ سحری تناول فرما رہے تھے اور سحری کھاتے کھاتے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت آج بہت خوش ہیں،
حضرت آج بہت خوش ہیں. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے؟ چہرے کے اوپر بہت بشاشت ہے، مسکراہٹ ہے، بہت خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، آج کیا معاملہ ہے؟ اللہ والوں کو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے چہروں کے اوپر جب مسکراہٹ آتی ہے تو ہمارے گھر والے پہچان جاتے ہیں کہ آج کاروبار زیادہ ہوا ہے، آج دکان کے اندر تیزی رہی اس لیے مسکراہٹ زیادہ ہے، موڈ اچھا ہے. لیکن اللہ والوں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا. ان کے دل کے اندر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ حضرت کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے اور پوچھنا چاہیے. پوچھنے والے نے جب پوچھا تو حضرت نے پہلے تو جواب نہیں دیا، پھر جب اصرار کیا تو فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے رہتے تھے اور ایسی عبادت کرتے تھے، اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پیروں کے اندر ورم آ جاتے تھے. آج حسین احمد کی زندگی کے اندر پہلا موقع ہے کہ یہ سنت بھی اللہ رب العزت نے ادا کروا لی. آج میرے پیروں کے اندر ورم آیا ہے، اس سنت کی ادائیگی کے اوپر مجھے خوشی ہو رہی ہے. میرے عزیزو، اندازہ لگائیں ہم ان چیزوں سے کتنے دور ہو چکے ہیں. احساس بھی ان چیزوں کا تقریباً ہماری زندگیوں سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسی سنتوں کے اوپر عمل کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ محبت رسول ہی کا نتیجہ تھا. اور کون سی چیز تھی جو ان حضرات کو ان چیزوں کے اوپر ابھارتی تھی؟ حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت قیامت کے دن جب جنتیوں کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا اور جہنمیوں کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتیوں کو جنتی لباس اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کیے جا رہے ہوں گے، جنتی جوڑے پہنائے جا رہے ہوں گے، ان کا لباس اور جوڑے عطا فرما کر اکرام کیا جا رہا ہوگا. اس وقت آپ کے دل کی خواہش کیا ہوگی؟ یعنی ابھی آپ کے دل کی خواہش کیا ہے کہ اس وقت مجھے کیسا جوڑا عطا کیا جائے، کیسا جوڑا پہنایا جائے؟ بعض مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جنت کے اندر جا کر خوب مزے کریں گے. کوئی کھانے کا شوقین ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو جنت میں جا کے خوب کھاؤں گا. جس کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے وہ اس چیز کا تذکرہ کرتا ہے کہ میں تو جنت میں جا کے اس طرح سے مزے اڑاؤں گا، ایسے کام کروں گا، ویسے کام کروں گا. تو حضرت کی تمنا اور چاہت پوچھی گئی کہ حضرت اس وقت آپ کی کیا چاہت ہوگی، یعنی آپ اللہ رب العزت سے کیا مانگیں گے؟ فرمایا کہ جنتیوں کو جنت کے جوڑے اور لباس پہنائے جا رہے ہوں گے، اس وقت میری چاہت یہ ہوگی کہ میرے جسم کے اوپر خاک طیبہ مل دی جائے، میرے جسم کے اوپر مدینہ منورہ کی مٹی مل دی جائے. میری چاہت اللہ رب العزت کے سامنے یہ ہوگی. میرے عزیزوں، اندازہ لگائیں ہمارے ان بزرگوں کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے شہر کی کیسی محبت. ہم ان چیزوں سے کوسوں دور نظر آ رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے.
اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بسے گی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جسم کے دوسرے اعضاء سے، ہاتھ پیر سے، اس کی زبان سے وہ اعمال ہوں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں گے، آپ کی سنتوں کی پابندی ہوگی۔ اس لیے حضرت فقیہ الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے ولی کی تیسری صفت اور تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ متبع سنت ہوگا، اس کی زندگی کے اندر اتباع سنت ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے ولی کی تیسری خوبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی پابندی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، کسی چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ کسی شاگرد کا حضرت کے مکان پر جانا ہوا، اس نے دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے یہ محسوس کیا کہ اندر سے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، اسے یہ محسوس ہوا کہ اندر کوئی ہے، لیکن اندازہ لگایا کہ مسلسل چلنے کی آواز آ رہی ہے، مسلسل۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دروازہ کھٹکھٹائے یا نہیں کھٹکھٹائے۔ کئی دیر تک انتظار کرنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ اندر سے چلنے کی تو آواز آ رہی ہے لیکن کسی کی بات چیت کرنے کی آواز نہیں آ رہی ہے، اس لیے دروازہ کھٹکھٹا دینا چاہیے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت نے دروازہ کھولا۔ چھوٹا سا مکان تھا، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ آخر کون چل رہا تھا۔ چھوٹا سا مکان ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، حضرت کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں، کون چل رہا ہوگا؟ تو حضرت سے سوال کیا کہ حضرت میں جب آیا، دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے میں نے محسوس کیا کہ اندر کوئی چل رہا ہے، اور اندر آ کر دیکھتا ہوں کوئی نظر نہیں آتا، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ ہر بات پوچھا نہیں کرتے، سوال کا جواب نہ دے کر سوال کو ٹال دیا۔ اب ان کا تجسس اندر سے بڑھتا گیا کہ کیا معاملہ ہے، پوچھنا تو چاہیے۔ اصرار کیا کہ حضرت کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آج میں نے ترمذی شریف میں حدیث شریف کا درس دیا، اور حدیث کے درس میں نے یہ حدیث شریف پڑھائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ ایسا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا طریقہ ایسا تھا جیسے کوئی شخص اوپر سے نیچے اترتا ہو، اوپر سے نیچے اترنے والا قدم جم کر رکھتا ہے، آہستہ سے اٹھاتا ہے۔ تو میں نے جب حدیث شریف میں کے درس میں یہ حدیث شریف پڑھائی، میں اپنے آپ کو چیک کر رہا تھا، جانچ رہا تھا کہ کیا میرا چلنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے کتنی باریک چیز ہے۔ ہم دین کی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں بولتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جن حضرات کے دلوں کے اندر پیوست ہو گئی ہوتی ہے،
اتر گئی ہوتی ہیں، انہیں اللہ رب العزت اس قسم کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ تیسری خوبی اللہ کے ولی کی یہ ہے کہ وہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ چوتھی خوبی یہ ہے کہ ہر بدعت سے بچنے والا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ سنت پر عمل کرنے والا بدعت پر نہیں چل سکتا۔ بدعت کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے، بدعت کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص بدعت کے اندر مبتلا ہوتا ہے فوراً سنت سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، تھوڑا سا اپنا ذہن گھما لیجئے کہ جو لوگ بدعات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں وہ سنتوں سے کیسے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ سنتوں سے تو کیا، اللہ رب العزت فرائض سے بھی انہیں دور کر دیتا ہے۔ اور پانچویں خوبی اللہ کے ولی کی یہ ہے کہ وہ دین کی دعوت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے محنت کرتا ہے، سفر کرتا ہے اور ہجرت کرتا ہے۔ آپ اولیاء اللہ کی زندگیاں دیکھ لیجئے، کون کہاں سے آ کر کہاں بسا اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے۔ یہ تمام خوبیاں اللہ رب العزت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔